وہ رب العالمین خود ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم، یقیناً تمہارے پاس آ گئے۔ آمد مصطفیٰ کا ذکر کون کر رہا ہے؟ آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کون کر رہا ہے؟ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کون کر رہا ہے؟ خود خدا کر رہا ہے، رب العالمین کر رہا ہے، خالق کائنات کر رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ ذکر رسول کرنا، میلاد مصطفیٰ کا ذکر کرنا، آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا، یہ اللہ کی سنت ہے۔ تو اے میلاد مصطفیٰ کا بزم سجانے والوں، منعقد کرنے والوں، مبارکباد، خوش بات، بشارت ہے تمہیں کہ آج تم بزم میلاد مصطفیٰ منعقد کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت کریمہ ادا کر رہے ہو۔ ہم نے آپ نے عشاء کی نماز ادا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آپ کو ذوق نماز عطا فرمائے، شوق نماز عطا فرمائے، لذت بندگی عطا فرمائے، خشوع خضوع خلوص و محبت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، ہم نے آپ نے عشاء کی نماز پڑھی تو رسول کی سنت ادا کی، اور اس وقت محفل میلاد مصطفیٰ کر رہے ہیں تو ہم اللہ کی سنت عطا کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ارشاد ربانی ہے قد جاءکم، یوں بھی تو فرما دیتا جاءکم، نہیں قد قد کا معنی تحقیق، یعنی میلاد رسول کا ذکر اللہ تحقیق کے ساتھ فرما رہا ہے۔ اب بولو یہ اللہ کی تحقیق ہے، میلاد مصطفیٰ اللہ کی تحقیق ہے۔ اب بولیے اس تحقیق سے انکار کون کر سکتا ہے؟ کوئی بڑا سے بڑا محقق کیوں نہ ہو جائے، کتنے ہی عظیم محقق کیوں نہ ہو جائے، لیکن اللہ کی تحقیق کے سامنے اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو یہ تحقیق اللہ کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اب دیکھو کہ میلاد کا قد کتنا بڑا ہے، اب دیکھو کہ میلاد کا قد کتنا بڑا ہے کہ اللہ میلاد کا ذکر ہی کر رہا ہے تو قد سے کر رہا ہے۔ قد جاءکم، یقیناً، تحقیقاً، حقیقتاً تمہارے پاس آ گیا کون؟ نور آ گیا۔ سبحان اللہ، یہ آنے والا نور ہے، یہ بشری شکل و صورت میں ضرور آیا ہے، بشری حیت میں ضرور آیا ہے، یہ بشری خد و خال میں ضرور آیا ہے، یہ بشری قد و قامت میں ضرور آیا ہے، مگر ناک نقشہ دیکھ کر، خد و خال دیکھ کر، قد و قامت دیکھ کر ہرگز ہرگز اپنی طرح نہ سمجھنا، اس لیے کہ یہ آنے والا نور ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور، یہ آنے والا نور ہے، تمہاری طرح نہیں ہے، اسے اپنی طرح نہ سمجھنا، اس لیے کہ تم صرف بشر ہو، وہ نور ہے، تم صرف بشر ہو، وہ نور ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور، یقیناً تمہارے پاس نور آ گیا۔ کہاں سے آیا؟ بھئی میں جہاں سے آیا ہوں وہیں کا ہوں نا، میں کچھوچا شریف سے آیا، میں جائز شریف سے آیا، میں ہندوستان سے آیا تو میں جائز ہی ہوں، میں کچھوچوی ہوں، میں جیلانی ہوں۔ اللہ اکبر، مجھے لاہوری نہ کہنا، لاہور والوں مجھے لاہوری نہ کہنا، اس لیے کہ میں یہاں آیا ہوں، یہاں کا نہیں ہوں۔ کہاں کا ہوں؟ جہاں سے آیا ہوں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سلسلے میں اللہ رب العزت ارشاد قد جاءکم، تمہارے پاس دنیا میں آ گیا ہے یہ نور، مگر دنیا کا نہیں ہے، یہاں کا نہیں ہے۔ یہ مولا پھر کہاں کا ہے؟ جواب ملا جہاں سے آیا ہے، تو کہاں سے آیا ہے؟ تو خود فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، اللہ کے پاس سے آیا ہے، اللہ کے پاس سے آیا ہے۔ جب اللہ کے پاس سے آیا ہے تو یہ بارگاہ الہی کا ہے، یہ حرم الہی کا ہے،
یہ حرم قدس کا ہے، یہ حرم نور کا ہے، یہ حرم الہی کا ہے، تو اسے یہاں کا نہ سمجھنا، یہ وہاں کا ہے، یہ قرب معبود سے آیا ہے، یہ قرب الہی۔ قد جاءکم من اللہ نور، یقیناً تمہارے پاس اللہ کے پاس سے نور آ گیا ہے، اللہ کے یہاں سے آ گیا ہے۔ سبحان اللہ، تو یہ وہی کا ہے، یہ الہی ہے، یہ نوری ہے، یہ حرم قدس کا ہے، یہ بارگاہ الوہیت سے آیا ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور، او عجیب و غریب بات ہے، اپنے پاس سے دنیا میں بھیجا، اپنے پاس سے دنیا میں بھیجا، اوپر سے نیچے بھیجا، تو کہا قد جاءکم من اللہ نور، یقیناً تمہارے پاس نور آ گیا۔ لیکن جب دنیا سے اپنے پاس بلایا، دنیا سے جب اپنے پاس بلایا تو کیا کہا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، سبحان الذی اسری بعبدہ، یعنی اوپر سے نیچے بھیجا تو نور کہا، اپنے پاس سے دنیا کے پاس بھیجا تو نور کہا، اور دنیا سے اپنے پاس بلایا، نیچے سے اوپر بلایا تو عبد فرمایا۔ اللہ اکبر، یہ بھی غور کرنے کی بات ہے، کلام الہی کی بات ہے، حکمت سے ایک نکتہ بھی خالی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، آپ توجہ تو فرمائے کہ دیکھیے، نور اس لیے کہا کہ اپنی شکل و صورت کا دیکھ کر اپنی طرح نہ کہنا، اپنی شکل و صورت کا دیکھ کر اپنی طرح نہ کہنا۔ ارے یہ بشر ہیں مگر فخر بشر ہیں، یہ بشر ہیں مگر اصل بشر ہے، یہ بشر ہیں مگر روح بشر ہے۔ حق یہ ہے کہ یہ نور ہیں، حقیقت میں نور ہیں، لباس بشری پہن، بشری لباس پہن کر آئے ہیں، کیوں؟ بشروں کو ہدایت، انسانوں کی ہدایت کے لیے بشری لباس پہن کر آئے ہیں، تو ان کی بشریت کا احسان مانو، ان کی بشریت کا احسان مانو کہ اگر یہ بشری لباس میں نہ آتے تو بشروں کو ہم انسانوں کے ہدایت کیسے ہوتی؟ اللہ، تو بشری لباس کا احسان مانو کہ حضور نے بشری لباس پہنا ہے، بشریت اختیار کی ہے، اور اللہ نے انہیں ہماری آپ کی ہدایت کے لیے بشر بنا کے بھیجا ہے۔ تو دیکھیے، نیچے بھیجا تو بشر کہا کہ یہ نور ہیں، انہیں اپنی طرح نہ سمجھنا، اور اوپر بلایا تو کہا ایسا نہ ہو کہ انہیں حرم سے بلند ہوتے ہوئے دیکھ کر، جی انہیں فضاؤں پہ بلند ہوتے ہوئے دیکھ کر، خلاؤں پہ بلند ہوتے ہوئے دیکھ کر، سیاروں پہ بلند ہوتے ہوئے دیکھ کر، جی ہاں ستاروں پہ بلند ہوتے ہوئے دیکھ کر، شمس و قمر پر نشانے قدم چھوڑتے ہوئے بلند ہوتے ہوئے دیکھ کر، انجم و کہکشاں کو گرد راہ بناتے ہوئے دیکھ کر، کہیں خدا نہ سمجھ بیٹھنا، کہیں خدا نہ، یعنی نیچے آتے ہوئے دیکھ کر اپنی طرح نہ سمجھنا، تو نور کر کے بھیجا، اور اوپر بلندی کی طرف لے جاتے ہوئے دیکھ کر کیا کہا؟ عبد کہا، تاکہ خدا کی طرح نہ سمجھنا، نہ وہ تمہاری طرح ہے نہ وہ خدا کی طرح ہے، بلکہ خدا اور عام بندوں کے درمیان میں برزخ کبریٰ ہے، وسیلہ عظمی۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، سبحان اللہ۔ تو عزیزان گرامی، بہت توجہ کی ضرورت ہے، اور ایک بات یہ بھی تو سنتے چلیے کہ جو اپنی مقام پر ہے وہ اپنے مقام پر ہے، جو اپنے مقام پر ہے وہ اپنے مقام پر ہے۔ کیا مطلب؟ نیچے والا نیچے رہے تو کیا کمال کی بات ہے، اوپر والا اوپر رہے تو کیا کمال کی بات ہے۔
ہاں یہ کمال ہے کہ نیچے والا اوپر جائے، یہ کمال ہے کہ نیچے والا اوپر جائے، اور یہ کمال ہے کہ اوپر والا نیچے آئے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ نور ہو کے نیچے آ رہے ہیں، یہ بھی ان کا کمال ہے، اور عبد ہو کے اوپر جا رہے ہیں، یہ بھی ان کا کمال ہے۔ یعنی ان کا آنا بھی کمال ہے، ان کا جانا بھی کمال ہے۔ سبحان اللہ۔ میلاد بھی کمال ہے، معراج بھی کمال ہے۔ میلاد مصطفیٰ بھی کمال ہے، اور معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کمال ہے، آنا بھی کمال ہے۔